دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ترجمہ دیکھیے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے ایمان والو، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، البتہ تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ آیت بظاہر ایک ہے، چھوٹی سی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ پڑھتے ہوئے چند سیکنڈ میں مکمل ہو جاتی ہے، لیکن مضامین کے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ اوپر جہاں رکوع شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اپنے معاملات میں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ صبر کے موضوع پر تفصیلی گفتگو ہو گئی، استعانت اس پر بھی پہلے بات ہو چکی تھی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اس پر بھی بات ہو گئی۔ انسان کو صبر کی سب سے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے اپنے جان کے معاملے میں۔ جہاں جان پر بات آ جاتی ہے وہاں صبر کرنا بہت بڑا صبر ہوتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، وہ صحابہ جو بدر کے میدان میں شہید کیے گئے تھے، ان 14 صحابہ میں 6 صحابہ یہ مہاجرین کے تھے اور 8 صحابہ انصار میں سے تھے۔ تو ابتدائی اسلام کا زمانہ، جب شہادت ہوئی، مدینہ واپس آئے بقیہ افراد، تو لوگوں نے ایک دوسرے کو یوں کہنا شروع کیا کہ فلاں مر گیا، جنگ میں گئے اور مر گئے۔ مسلمانوں نے بھی کہا، منافقین اور مشرکین نے اس کو یوں کہا کہ ہماری بات مانتے تو مرتے نہیں تھے، ہماری بات مان لیتے تو مردہ نہیں ہوتے تھے، زندہ رہتے تھے۔ اس طرح کی بات مشرکین نے اور منافقین نے کہی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری اور کہا کہ ایمان والو، مشرکین اور منافقین کی تو بات چھوڑو، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل اور شہید ہونے والے کو مردہ مت کہو۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ اسی مضمون کی ایک آیت سورہ آل عمران میں بھی آئی ہے، بالکل آخری میں، چوتھے پارے کے نصف کے بعد۔ وہاں الفاظ ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ وہاں یہ ہے کہ ہرگز ان لوگوں کو مردہ مت سمجھو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں مردہ کہنے سے منع کیا گیا اور وہاں مردہ سمجھنے سے منع کیا گیا، تو ان کے بارے میں یہ خیال بھی نہ ہو کہ وہ مردہ ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں 2 چیزیں دیکھیں۔ فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جو دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو یا حفاظت دین کے لیے ہو، یہ چیزیں فی سبیل اللہ میں داخل ہیں۔ اس میں جو قتل کیا جاتا ہے، خون بہایا جاتا ہے،
اس کو شہید حقیقی کہتے ہیں، اور شہید کی ایک قسم ہے شہید حکمی، اس کے احکام الگ ہیں، اس کے احکام الگ ہیں۔ تو فی سبیل اللہ کا جو مفہوم ہے اللہ نے قرآن میں بھی مختلف جگہ پر اس کو بیان کیا، ادعو الی سبیل ربک۔ بعض جگہ فرمایا گیا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ تو سبیل راستے کو کہتے ہیں، عربی میں طریق راستے کو کہتے ہیں، منہج راستے کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو الگ الگ الفاظ قرآن میں بیان ہوئے، سبیل ایسا راستہ جس میں سہولت ہو، آسانی ہو۔ دین کے معاملے میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی دین کے لیے اور اپنے راستے کے لیے لفظ استعمال فرمایا وہاں سبیل استعمال فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ نفس کے حیلے اور نفس کے بہانوں کو آدمی مشکل سمجھتا ہے، در حقیقت دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا، نفس کو کچل کر اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ زبان سے نکل جاتا ہے کہ بھئی اتنی باریکیوں میں جائیں گے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ دین میں تو کوئی سختی نہیں ہے، دین میں کوئی شدت نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ آسان ان کے لیے ہے جو اس کی عظمت اور قدر و منزلت کو سمجھتے ہیں، جو اس کو بوجھ سمجھتے ہیں ان کے لیے تو یہ بلا محالہ مشکل ہی شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں لفظ سبیل پر بھی غور کیا جائے، اور ایک لفظ ہے یہاں پر یقتلو، ایک ہے مر جانا، طبعی طور پر آدمی مر گیا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نیچرل ڈیتھ ہو گئی، اس کو حقیقی شہید نہیں کہا جائے گا۔ جیسے ایک طالب علم اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم کی طلب کے لیے نکلے وہ واپس لوٹنے تک اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو ان کو جو اگر طبعی طور پر ان کو موت آ جائے، مدرسے میں پڑھتے پڑھتے موت آ جائے، تو وہ موت حقیقتاً شہیدی موت نہیں ہے، حکم کے اعتبار سے شہیدی موت ہے۔ اب اس کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ تو یہاں لفظ یقتلو پر بھی غور کیا جائے تو یہاں وہ لوگ مراد ہیں جن کو قتل کیا جاتا ہے۔ اب یہ قتل کہاں ہوتا ہے؟ عام طور پر قتل کی وارداتیں جو پیش آتی ہیں، قتل کے جو مواقع ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے جنگ اور جہاد۔ اللہ کے راستے میں دشمنان اسلام سے مقابلہ کرتے کرتے مارا جانا، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی شہادت ہے، اور اسی شہادت پر وہ ساری فضیلتیں ہیں، اسی شہادت پر وہ سارے انعامات اور مراتب ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہید کی موت کا مقام یہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ شہید کی موت سے پہلے ہی اس کو جنت بتا دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ شہید کو قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا، سوال جواب نہیں ہوگا، بلکہ اس کی روح کو اٹھا کر کے سیدھے جنت کے ان پرندوں کے پیٹوں میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ وہ پرندے اس کو اپنی پیٹ میں لیے لیے گھومتے ہیں اور پوری جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ دن بھر وہ سیر کرتے ہیں، رات کو عرش کے نیچے لگی ہوئی قندیلوں کے اندر آرام کرتے ہیں۔ تو جنت میں جہاں چاہیں چلیں، جہاں چاہیں پھریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ مقام رکھا۔ یہ وہ شہید ہے جس کا خون کا قطرہ بہایا جائے، جیسے صحابہ کی تمنا تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمنا، حضرت عثمان کی تمنا، حضرت علی کی تمنا، خود آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے دوبارہ شہید کیا جائے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں فرمایا گیا حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہید دنیا کے اندر جو لوگ جنت میں جاتے ہیں مرنے کے بعد، ان کا دوبارہ جنت سے واپس آنا ان کی خواہش نہیں ہوتی، وہ جنت سے واپس آنا نہیں چاہتے۔ جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے
کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے انہوں نے ملائکہ سے دوستی کر لی، جنت کے حضرت جبرائیل سے دوستی ہوئی، تو انہوں نے حضرت جبرائیل سے یہ درخواست کی تھی کہ میں جنت اور جہنم دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے کیا دیکھو گے؟ کہا کہ میں جہنم پہلے دیکھ لوں گا۔ تو جہنم کو دور سے بتایا گیا، ڈر گئے، گزار دیا گیا، وہاں سے وارد ہو کر گزر گئے۔ اس کے بعد کہا کہ اب جنت کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو جنت بتائی گئی۔ کہا کچھ دیر اندر جانا چاہتا ہوں، تو ادھر ادھر دیکھ کر کہا کہ بھئی اجازت تو نہیں ہوگی، لیکن چلو اللہ سے میں بات کرتا ہوں۔ ان کو اندر بھیجا گیا، یہ باہر رہے، وہ اندر گئے۔ جب وہ اندر گئے، جنت کی نعمتیں دیکھی تو وہیں رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ باہر آؤ، کہنے لگے کہ قانون قدرت کے خلاف ہے کہ جو مومن جنت میں آئے اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر جہنم، تو کہا قرآن کریم میں تو آ گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم پہ پاس سے تو گزارا جائے گا، میں گزر کر آ گیا ہوں، اب میں آؤں گا نہیں۔ تو یہ جو تفسیر ہے اگرچہ کہ مقبول نہیں ہے، یہ روایت اگرچہ کہ معتبر نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، علامہ ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر نقل فرمایا، وہاں لکھا حضرت نے کہ زیادہ مقبول نہیں یہ، البتہ یہ سورہ مریم کی ایک آیت کی تشریح ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہمارے ادریس کا تذکرہ کرو، وہ بڑا سچا نبی تھا، ہم نے اس کو مقام بلند عطا فرمایا۔ تو مقام بلند کی تشریح میں بعض علماء نے اس واقعے کو نقل فرمایا، اور اکثر علماء اس کو نقل بھی کرتے ہیں، اجتماعات میں بیان ہوتا ہے۔ بہرحال تو جنت کے اندر جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا شہید، مگر شہید کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ جنت سے دوبارہ دنیا میں آئے، پھر اس کو شہید کیا جائے اور پھر دوبارہ جائے۔ تو آقا نے فرمایا کہ چونکہ اس نے شہادت کی موت کا مزہ چکھ لیا ہوتا ہے، تو شہادت کی موت کا جو مزہ ہے وہ مزے کو حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ سے درخواست کرے گا کہ دوبارہ بھیجا جائے۔ تو یہ رب العالمین کا نظام ہے کہ جو اس کے دین کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑ کر جان ہتھیلی پر لے کر لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب انگریزوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جہاں نظر آئیں ان کو گرفتار کر لیا جائے، مزاحمت کریں تو ان کو گولی مار دی جائے، تو یہ وارنٹ ان کے نام پر ایشو ہوتا ہے۔ تو وہ ایک جگہ جلسے میں خطاب کے لیے گئے، اسٹیج پر پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے لیے تو گرفتاری کا وارنٹ نکلا ہوا ہے، آپ کیسے نکل پڑے؟ تو انہوں نے اپنی پگڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو پگڑی ہے یہ اتنی بڑی ہے کہ اس میں میرا پورا کفن بن سکتا ہے۔ اور اس موقع پر وہ تاریخی شعر کہا تھا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل۔ یہ جو بلبل ہے انہوں نے انگریز کی توپوں کی طرف اشارہ کیا اور اس کے گولہ بارود کو انہوں نے گل یعنی پھول سے تشبیہ دی اور کہا شہید ناز کی تربت کہاں ہے، مرنے والے کی قبر پر بس پھول ڈالنے کی دیر ہے اور ہم تو اپنے ہاتھ میں کفن لیے چل رہے ہیں۔ تو جن کو شہادت کی تمنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی موت بھی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ حقیقتاً شہید کرے یا حکمی طور پہ شہادت عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تمنا تھی، خود اللہ کے رسول کی جو تمنا میں نے ذکر کی اس پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ حضور کو بھی جو آپ کی وفات شریف ہوئی ہے وہ بھی ایک معنی میں شہید ہی ہے، وہ بھی شہادت ہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس موقع پر کہ خیبر کے موقع پر مجھے جو زہر دیا گیا میں اب اس زہر کے اس کی کڑواہٹ کو اپنے حلق میں محسوس کر رہا ہوں، اور جو فرمایا کہ جو زہر دے کر مارا جائے وہ بھی شہادت کہلاتی ہے۔ یہی حال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ غار ثور میں آقا کی حفاظت کے لیے میں نے اس سوراخ کو اپنے کپڑے پھاڑ کر بند تو کیا تھا، لیکن ایک جو سوراخ بند نہیں ہوا تھا وہاں میں نے اپنے پیر کے انگوٹھے کو رکھ دیا تھا، اس میں ایک سانپ چھپا بیٹھا تھا جس نے میرے انگوٹھے کو ڈس لیا۔ اس تکلیف کی شدت کو میں نے برداشت کر لیا آقا کی نیند کے ٹوٹنے کے ڈر سے، لیکن بعد میں جب آقا کو میرے آنسوؤں کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنا لعاب دہن میرے اس زخم پر لگا کر مجھے شفا کی دعا دی۔ موت کے وقت میں اس مارے غار کا بھی، مار کہتے ہیں سانپ کو فارسی میں،
تو لکھنے والے لکھتے ہیں یار غار کی موت مار غار سے ہوئی، مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی اس میں بھی کہیں نہ کہیں سانپ کے اس زہر کا اثر کام کر رہا تھا، تو وہ بھی حکمی طور پہ شہید ہیں۔ حضرت عمر یہ تو شہید مسلح رسول ہیں، انہوں نے دعا مانگی تھی اللہم امتنی اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ آپ کے راستے کی شہادت عطا فرمائیے، وفاتاً فی بلد رسولک، اور آپ کے نبی علیہ السلام کے شہر کی موت عطا فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دعاؤں کو جمع کیا، نماز فجر پڑھا رہے تھے، رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، فیروز ابو اللولو نے خنجر نکال کر حضرت کے تقریباً 6 وار کیے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو بھی اس نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ حضرت عمر کی جو شہادت ہوئی وہ بھی اسی طرح ہوئی۔ حضرت عثمان کی شہادت تو سب جانتے ہیں، شہید مظلوم ہی ان کا نام ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے پڑھتے ابھی جو پہلا پارہ ختم ہوا اس میں جو آیت گزری فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس پر حضرت عثمان کی خون کے قطرے پڑے اور پھر وہ شہید کیے گئے۔ 3 دن تک ان کے لیے مدینے میں دانہ پانی بند کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے، عبد الرحمن ابن ملجم نے دروازے پر کھڑے ہو کر کے آپ کے مبارک سر پر وار کیا، آپ کی شہادت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کا پیالہ ان کو پلایا گیا دھوکے سے، اس سے ان کی شہادت۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت تو مشہور ہے، زباں زد عام ہے، وہ یہ کہ کربلا کے میدان میں وہ اللہ کے پیارے ہوئے، ان کو تو تربت یعنی قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کو شہادت کا عطا فرمایا تھا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہوئی یہ دین کے لیے حقیقی شہادتیں ہیں۔ اب حکمی شہادتیں، پیٹ میں درد سے کوئی مر گیا، حکمی شہادت ہے۔ بچے کی ولادت پر ماں کا انتقال ہو گیا، حکمی شہادت ہے۔ مال کی حفاظت کرتے کرتے مر گیا، حکمی شہادت ہے۔ اپنی عزت بچانے کی خاطر کوئی خاتون خودکشی کر لے، خود حکمی شہادت کا حکم ہے۔ جیسے بہار وغیرہ میں جو فسادات ہوئے تھے، گھروں میں چھوٹی چھوٹی بولیاں ہوا کرتی تھیں۔ مولانا کلیم عاجز رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں کے امیر جماعت تھے، بہت بڑے شاعر بھی تھے، بہت سے ہندوستان کے بڑے بڑے ایوارڈ ان کے نام پر، انہوں نے داستان لکھی اپنے بچپن کی کہ بھاگلپور کا جو فساد ہوا تھا، میں بہت چھوٹا سا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ ہماری بہنیں کود کود کر کنویں میں اپنی جان دے رہی تھیں۔ میں نے بعد میں اس پر غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ وہ عورتیں تھیں کہ جن کو آسمان کے تاروں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، یعنی رات کو انہوں نے کبھی اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تو کہیں ان ظالم بھیڑیوں کے ہاتھوں نہ چڑھ جائیں، اس لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ کود پڑے تھے۔ تو یہ جو اس طرح سے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے جو خاتون اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتی ہے تو اس کو بھی حکمی طور پر شہید مانا جائے گا۔ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء حکمی طور پر اگر وہ ان کی وفات ہو جائے وہ حکمی شہید ہیں۔ اب یہاں دیکھیے ہندوستان کے اندر گائے کے نام پر، اذان کے نام پر، مسجد کے نام پر، مختلف ناموں سے جو مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ حقیقی شہادتیں ہیں، یہ حقیقی شہادتیں ہیں، اس لیے کہ یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہیں، حفاظت دین کے لیے ہیں۔ اب حکمی شہید اور حقیقی شہید میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حقیقی شہید کے احکام یہ ہیں کہ حقیقی شہید کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی، البتہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، جن کپڑوں میں اس کی موت ہوئی انہی کپڑوں میں اس کو دفن کیا جائے گا تاکہ اللہ کے دربار میں وہ اپنے خون سمیت حاضر ہو۔ حکمی جو شہید ہوتا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو غسل بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ نبیوں والا ہے۔ اب شہید کے لیے جو دوسرا لفظ آگے آیا ہے وہ ہے اموات، ان کو مردہ مت کہو، ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان شہیدوں کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، بل احیاء، زندہ ہیں۔ ہم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا، ہم کو ان کی زندگی کا ادراک نہیں ہوتا، وہ کیسے زندہ ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ جب قرآن نے کہہ دیا لا تشعرون، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تو ہمیں زیادہ اس پر ذہن بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا وہ زندہ ہیں، ہم مانتے ہیں وہ زندہ ہیں۔
ہم اس پر اب زیادہ ہم اپنی عقل کو نہیں دوڑا سکتے، ہم یہاں اپنی عقل کو نہیں دوڑا سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ادراک سے عاجز ہونا ہی تو ادراک ہے۔ اردو سمجھنے والے اس کو سمجھیں کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکتا، تبھی تو مجھے کچھ معلوم ہے۔ غیر ضروری چیزوں کے پیچھے اگر میں دوڑوں تو یہ علم نہیں ہے۔ علم یہ ہے کہ جہاں تحقیق کا دروازہ کھولنے کی اجازت ہے وہاں کھولا جائے، جہاں تحقیق کی اجازت نہیں ہے وہاں دروازے پر ہاتھ بھی نہ ڈالا جائے۔ اللہ نے کہہ دیا شہید زندہ ہے، اب وہ زندہ ہے، اس کی حیات کیسی ہے اللہ جانتا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے اللہ جانتا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا کہ ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اب وہ کون سا رزق ہے اللہ جانتا ہے، کیسے پہنچایا جاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ ان چیزوں پر زیادہ بحث اور گفتگو کی اجازت نہیں۔ البتہ جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں شہیدوں کے زندہ ہونے کی بات ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان کی روحیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہوتی ہے جس کو روح حیوانی سمجھ لیجئے۔ یہ روح حیوانی جو ہے انسان کے جسم کو پالتی ہے، اس کو سڑنے اور گلنے سے بچاتی ہے۔ اسی لیے انسان کے جسم کا کوئی ہاتھ سوکھ جائے، کسی کو فالج کا اثر ہو جائے، جسم سڑتا گلتا نہیں ہے، چونکہ اس میں روح باقی ہے، احساس ختم ہو گیا۔ جیسے ہی انسان بستر پر جاتا ہے سونے کے لیے تو روح حیوانی اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اب وہ سیر کرتی رہتی ہے پوری دنیا کے اندر، خواب کی نظرات اس کو جو چیزیں وہ دیکھتی ہے وہ ہمیں خواب اس میں نظر آتی ہے۔ اسی لیے اہل علم کو، اہل اللہ کو، اللہ والوں کو خواب میں دیکھنے کی جو تعبیر علماء نے لکھی ہے، جیسے خاص طور سے علامہ کمال الدین دمیری وغیرہ نے اس میں، اور علامہ ابن سیرین نے، امام جعفر صادق نے، ان حضرات نے جو خواب کی تعبیر بیان کی ہے کہ اہل علم کو، علماء کو اور صلحاء کو اور بزرگان دین کو خواب میں دیکھنا انسان کے روح کے نیک ہونے کی اور اس کے صاحب علم ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ حضرات خواب میں عام طور پر اہل اللہ کو دیکھتے ہیں بزرگوں کی صحبت میں، تو یہ ان کی روح ہے جو بزرگوں کی صحبتوں کے دیدار کے لیے چکر لگا رہی، اور وہ اتنی سریع الاثر ہے کہ جیسے ہی سونے والے کو کسی نے آواز دی تو وہ روح اسی تیزی کے ساتھ اس کے اندر واپس آتی ہے۔ یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب سوتے ہو تو ہم روح کو لے لیتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری، فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اور جس کی موت مقدر ہے اس کی روح کو واپس نہیں بھیجتے، اور جس کی موت مقدر نہیں ہے اس کی روح کو واپس ویرسل الاخری، دوبارہ جو ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے، ایک ایسا نظام ہے کہ اس پر صرف یقین کیا جا سکتا ہے، اس پر بحث اور غور و فکر نہیں کیا جا سکتا۔ آدمی اب اس کی تحقیق میں نہ پڑے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ایک دور ایسا چل پڑا کہ ہر معاملے میں ہم اپنی عقل کو بنیاد بنا رہے ہیں، اور جو بات عقل میں آئے اسی کو مانتے ہیں، جو خلاف عقل ہو اس کو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہماری عقل کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم ساری کائنات کی تحقیق کو اور غور و فکر کو کی گہرائیوں کو ناپ لیں، اس لیے یہ عقیدے کے طور پر، ایمان کے طور پر اس پر ہم کو یقین کرنا ہے کہ شہید اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ کیسی زندگی ہے اللہ جانتا ہے۔ دوسری بات، اللہ فرماتا ہے کہ شہید کا جو جسم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہید کا جو جسم ہے، اس جسم کو مٹی جو ہے وہ خراب نہیں کرتی، قبر کی مٹی اس جسم کو کھاتی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن جبیر کے والد تھے، حضرت عبداللہ ابن جبیر حضرت جابر کے والد، ان کی جو قبریں تھیں یہ دونوں شہید احد ہیں، یہ دونوں احد کے میدان میں ایک ساتھ شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول نے دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا تھا۔ ایک زمانہ آیا مدینے میں سیلاب آیا تھا، اس سیلاب کی وجہ سے پانی شہداء احد کی قبروں تک پہنچ گیا، اور بعض قبریں اس سیلاب کی زد میں آنے کا ڈر تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا،
حضرت امیر معاویہ نے حکم دیا کہ یہ قبریں منتقل کی جائیں۔ یہ قبریں منتقل کی گئی کہاں؟ وہاں وہ جو پہاڑ ہے، جو جگہ ہے جن حضرات نے زیارت کی، جبل الرمات جو ہے، جہاں سے تیر اندازوں کی کو حضرت اللہ کے رسول نے بٹھایا تھا، اس پہاڑ کے دامن میں یہ قبریں تھیں۔ حضرت حمزہ بھی وہیں تھے، حضرت عمرو ابن جموح بھی وہیں تھے، حضرت عبداللہ ابن جبیر بھی وہیں تھے۔ ان تینوں کی قبروں کو، ان تینوں کی نعشوں کو منتقل کیا گیا احد کے میدان کی وہ جگہ پر جہاں آج شہدائے احد کی قبریں ہیں، جہاں آج حضرت حمزہ کی قبر کی چار دیواری ہے۔ وہ جگہ حقیقتاً وہ نہیں جہاں حضرت حمزہ شہید ہوئے، وہ تو میدان جنگ تھا اس زمانے کا، یہ تو بعد میں وہاں منتقل کیا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں۔ اس زمانے میں بھی لوگ، چونکہ صحابہ کا دور تھا، حضرات صحابہ نے پہچان لیا یہ حمزہ ہیں، یہ عبداللہ ابن جبیر ہیں، ان کے بیٹے خود موجود تھے حضرت جابر، اور اسی طریقے سے حضرت عمرو ابن جموح جو لنگڑے تھے، معذور تھے، وہ گئے تھے لڑنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کی قبریں منتقل ہوئی، وہ جسم انتہائی تر و تازہ تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کدال چلانے والے کی کدال کسی صحابی کے پیر پر پڑی، خون کے فوارے چھوٹ پڑے، تو اس کو دوبارہ باندھ دیا گیا اور اس کو منتقل کیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا کہ دیکھو میرے نام پر شہید ہونے والوں کی میں کیسے حفاظت کرتا ہوں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو زمین کی مٹی پر حرام کر دیا ہے۔ نبیوں کو جب قبر میں منتقل کیا گیا تو وہ بھی ان کے جسموں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ تو نبی کی قبریں یہ بھی حیات کی قبریں ہیں، یعنی نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، یہ عقیدہ ہے، اس کو عقیدہ سمجھیے۔ اور ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی کے اثرات شہیدوں سے بھی زیادہ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر شہید کی بیوی عدت گزارنے کے بعد کسی اور مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے، شہید کی وفات کے بعد اس کے مال کی وراثت جاری ہو جائے گی، لیکن نبیوں کے معاملے میں حکم یہ ہے کہ نبی کی وفات کے بعد ان کی جو ازواج مطہرات ہیں ان سے کسی ایمان والے کا قیامت تک نکاح جائز نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، نبی جو کچھ بھی ترکے میں چھوڑ کر جائیں وہ سارے کا سارا مال وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وراثت تو مردوں کی اور میت کی ہوتی ہے، یہاں نبی حیات ہیں۔ اب جو لوگ ایمان والے مدینہ پہنچ کر کے اللہ کے رسول کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، اللہ مجھے آپ کو پہنچائے، بار بار پہنچائے، وہاں جب اللہ کے نبی کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب سلام پیش کیا گیا تو وہاں سے جواب آتا ہے، جواب دینے والے خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ بیک وقت بیسیوں لوگوں کا سلام حضور کی خدمت میں پہنچ رہا ہے، کس کو حضور جواب دے رہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے کیا بعید، جو اللہ کائنات کا مالک ہے، قیامت کے دن کروڑوں انسانوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، تو وہ اللہ اپنے نبی کو بھی اس قدرت سے نواز سکتا ہے کہ وہ ہر ایک کو علیحدہ جواب دے۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں، اہل تصوف کہتے ہیں کہ نہیں، جواب انہی مسلمانوں کو ملتا ہے جن سے آقا راضی ہوتے ہیں، اور جو آقا کو تکلیف پہنچانے والا ایمان والا خدمت میں پہنچتا ہے اس کے سلام کا جواب نہیں ملتا۔ تو یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ حاضری مقدر ہو جائے کافی نہیں، مقبول ہو جانا ضروری ہے۔ اسی لیے حج اور عمرے کے لیے جانے والوں کو دعا دی جاتی ہے، اللہ آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ عمرے کی حج کی نیت کے لیے آدمی دعا کرتا ہے، لبیک حجتاً او عمرتاً اللہم فتقبلها منی ویسرها لی، اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما، اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ تو ہر لمحے قبولیت کی فکریں کرنا اور اس کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ اصل چیز ہے۔ تو ایک تو انبیاء کی جو قبریں ہیں، وہ انبیاء جو ہیں اپنی قبروں میں حیات ہیں، اس سے کم درجے کی جو حیات ہوتی ہے وہ شہداء کو حاصل ہوتی ہے، اس سے کم درجے کی جو حیات ہوتی ہے وہ پھر صلحاء کو حاصل ہوتی ہے، اور اس سے کم درجے کی حیات سب انسانوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی بنا پر عذاب قبر میں
عذاب قبر کا احساس آدمی کو ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر ایمان والا ہے تو قبر میں اس کو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور وہ مشاہدہ کرتا ہے، لیکن شہید جو ہوتا ہے اس کو قبر میں جسم کے طور پر رکھا جاتا ہے، اس کی روح کو اٹھا کر کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حیات ہے یہ درجات کے اعتبار سے کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے وہ آیت سورہ نساء کی جس میں اللہ نے فرمایا منن نبیین، دوسرے درجے پر صدیقین، تیسرے درجے پر شہداء اور چوتھے درجے پر صالحین، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ جو ترتیب اور سیکوینس ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ مراتب کے اعتبار سے بھی یہی ترتیب ہے، نبی پھر صدیق، اور صدیق عربی زبان میں قرآن میں صدیق کس کو کہا گیا تو وہ جو اولئک المقربون فی جنات النعیم جن کے اندر تذکرہ ہے وہ صدیقین ہیں، جو نبوت کے سب سے پہلے وارث ہوتے ہیں اور نبوت کو اپنے اندر ایسے نبوت کے اثرات کو اور نبوت کے زیر تربیت رہ کر اپنے دلوں کو ایسے چمکا لیتے ہیں کہ ان کا مقام نبی سے بس کچھ نیچے ہوتا ہے اور شہید سے بلند ہوتا ہے۔ یہ ترتیب بھی بعض علماء نے بیان کی۔ تو یہ ایک گفتگو ہے کہ قتل ہونا اللہ کے راستے میں یہ مقام بہت بلند ہے، اور اللہ کا راستہ کیا ہے یہ بھی بات سامنے آئی ہے۔ تیسری چیز، موت جو وارد ہوتی ہے مرنے والے شہید پر، وفات کے حد تک تو وہ عام لوگوں کی طرح ہے، اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، اس کو دفن بھی کیا جائے گا، لیکن بعد میں جب اس کی موت کا تذکرہ ہوگا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مردہ ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ہم احیاء، کہ وہ تو بھائی ابدی زندگی میں چلے گئے۔ کیا کہا جائے گا؟ حقیقی زندگی میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ علماء نے فرمایا اسی طریقے سے کہ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے محدث تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر، وہ عجیب اس پر انہوں نے گفتگو کی، عجیب نکتہ انہوں نے بیان کیا، دل چاہتا ہے اس کو نقل کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے نفس سے جہاد میں مشغول ہو، اصلاح اور تزکیے کے اندر، وہ نفس سے جہاد میں مشغول ہوتے ہوتے اگر اسی حالت کے اندر اس کی موت آئے، حضرت تھانوی نے لکھا بیان القرآن کے اندر، میرا جی چاہتا ہے کہ اس نے بھی، چونکہ یہ بھی شہید نفس ہے، اس کو بھی حکمی طور پر شہادت کا مقام لکھا جائے۔ اسی لیے بعض صوفیہ نے جو کہا کہ اولیاء اکرام قبروں میں زندہ ہیں، وہ اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی چونکہ مجاہدہ نفس میں لگا کر کے اپنے آپ کو شہید کیا، تو شاید اس وجہ سے ان کو زندہ مانا گیا ہے، ورنہ تو بھائی شہادت تو یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے نفس سے لڑتا لڑتا مر جائے، یعنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف اللہ کے عشق کی تلوار لے کر وہ میدان میں ڈٹا رہے۔ ایک اور مفسر ہیں بریلوی مذہب کے احمد یار خان نعیمی، انہوں نے لکھا کہ عشق کی تلوار ہاتھ میں لے کر اللہ کو پانے کے لیے اپنے سب سے بڑے دشمن نفس کو للکار کر اس کو ختم کرنا، یا یہ کہ پھر اس سے ہار جانا، یہ دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جو اللہ کو پانے کے لیے نفس کا گلا گھونٹتا ہے، میرے نزدیک انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ بھی اعلیٰ درجے کا شہید ہے۔ اس لیے خواہش اور کوشش آدمی کی یہی ہونی چاہیے کہ میرا نفس مجھ پر غالب نہ آئے، میں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ نظام چلایا ہے۔ اور نفس اصل، انہوں نے کہا کہ اصل زندگی کیا ہے؟ اصل زندگی تو بھائی آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کے مزے کیا ہیں؟ انسان کو عرفان ذات نصیب ہو جائے۔ عرفان ذات کا مطلب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کا پہچان ہو جائے۔ جب وہ اللہ کو پہچان لے گا تو پھر اس کے لیے چھوٹا جہاد بھی آسان ہوگا،
اور بڑا جہاد بھی آسان ہوگا۔ اور اللہ کی معرفت کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ تنہائی میں اس کو پکارا جائے، اس کو آواز دی جائے، اس سے باتیں کی جائیں، اس سے مناجات کی جائے، لذت مناجات آدمی کو لگ جائے تو پھر وہ آدمی اللہ کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب بھی موقع ہو اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آدمی کو قدم پیچھے نہیں ہٹانے چاہیے، اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مر کر بھی اللہ کے دربار میں پہنچے تب بھی یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ شاید میں نے اللہ کی دی ہوئی زندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ اور یہی ہے انسان کی حقیقت کہ ہر لمحے اپنے آپ کو کوتاہ یقین کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے شہادت کی تمنا کرے، دعا مانگے، اے اللہ شہادت نصیب فرما دے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، وہ جو شہادت عطا فرمائے ہمیں قبول ہے۔ اگر ہمارا سر کٹے، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اور اللہ راضی ہے تو پھر تو روارے نیارے ہیں، قبر کی زندگی کا مسئلہ ہی حل ہو گیا، حساب و کتاب کے مرحلے سے یہ آدمی گزر گیا۔ عجیب بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس جان کو اس نے قربان کیا تو اس روح کو اللہ تعالیٰ جنت کے پرندوں کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ اور حضرت تھانوی نے یہاں ایک لفظ استعمال فرمایا کہ وہ جنت کے جو پرندے ہیں وہ اس کے لیے بطور طیارہ ہیں، بطور جہاز ہیں، اس کی اپنی روح اس کے جسم میں ہے، اس نے تو اس کو بطور حفاظت جنت میں سیر کرانے کے لیے اپنے اندر بٹھا رکھا۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے آریائیوں کی طرف سے، آریائی مذہب کی طرف سے کہ آوا گون کا جو عقیدہ ہے، تناسخ کا جو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچھے ہوں گے تو ان کی روحیں اچھوں میں آتی ہیں اور خراب ہوگا تو کتے بلی میں آتی ہے، بد جانور میں آتی ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پر۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ جو انسان برا ہے اس کی روح جب واپس آتی ہے تو وہ روح اس جسم کی تربیت کرتی ہے، اس جسم کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اس کتے کے اندر کوئی دوسری روح نہیں ہوتی، انسان ہی کتا بن جاتا ہے۔ کل تک جو بھائی تھا وہ آج لوگوں کا کتا بن گیا ہے، کل تک جو بڑا تھا وہ آج ان کا گھر کا کتا بنا ہوا ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ، ہمارے نزدیک یہ بات نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ جو پرندہ ہے اس پرندے کے اندر جو اس کی حقیقی روح ہے، اس روح کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بطور اعزاز، بطور امانت کے اس شہید کی روح کو لے جا کر کے اس میں رکھ دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث کا یہی مطلب ہے۔ اب وہ اس کو پورے جنت کی سیر کراتا رہتا ہے، گویا کہ وہ میزبان ہیں اور یہ مہمان ہیں۔ روحیں دو ہیں اس کے اندر، ایک اس کی اپنی اور ایک بطور امانت جو اس کو اللہ نے دی ہے۔ تو وہ بات رہ گئی کہ انسان کی روح دو طرح کی بتائی گئی، ایک وہ جو روح حیوانی ہے جو موت پر، جو نیند پر اڑ جاتی ہے، اور ایک ہوتی ہے روح سلطانی، جس کو اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کے شہرک سے زیادہ قریب ہیں، ہم انسان کے جسم میں، جیسے آقا نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کا توڑنا چھوٹا جرم ہے، ایمان والے کا دل توڑنا بڑا جرم ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو وہ جو جس جگہ ہے دل کے اندر، وہ جو قلب ہے جس کو نقطۂ قلب کہتے ہیں، اس نقطۂ قلب کو روح سلطانی کہا جاتا ہے۔ اس پر آدمی توجہ مرکوز کرے، تنہائی میں ذکر کے اندر اس نقطے کو یاد کرے کہ میری جو اللہ سے تعلق قائم ہے۔ اللہ نے تو کہا نا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، انسان کے پتلے کو بنا کر اللہ نے جو پھونک ماری اس کا اثر ہمارے قلب کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کو آدمی گھسے، اس کو آدمی بنائے، اس کو آدمی چمکائے تو پھر وہ انسان عارف باللہ کہلاتا ہے، اس کا دل منور ہوتا ہے، اس کا دل روشن ہوتا ہے، اور اس میں جو جتنی ترقی کرتا جاتا ہے ملکوت کی چیزیں اس کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہیں، عالم ملکوت اس کے سامنے کھلتا ہے، پھر کشف کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، مختلف چیزیں۔ تو یہ ایک مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نصیب فرماتا ہے۔ خیال ہو سکتا ہے بہت سی باتیں باؤنس کر گئی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں ذہن میں آ گئی ہیں نوجوان بچوں کو، بڑے حضرات تو بہرحال سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اس موضوع سے متعلق یہ چیزیں ضروری تھیں جو عرض کی گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں جان دے اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں،
ہمیں ان کی زندگی کا احساس اور ادراک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضی والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان کے ساتھ اللہ اپنے دربار میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ جی صاحب۔